بادشاہ اور صوفی دونوں بظاہر انسان ہی ہوتے ہیں، مگر ان کی دنیا، ان کی خواہش، ان کا سفر اور ان کی طاقت کا سرچشمہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بادشاہ دوستو کون ہوتا ہے؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو زمین پر حکومت کرتا ہے، اس کے پاس فوج، خزانہ، قانون اور اختیار کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے جسموں پر حکومت قائم کرتا ہے، نظام بناتا ہے، سرحدیں تشکیل دیتا ہے اور طاقت کے ذریعے اپنی سلطنت چلاتا ہے۔ بادشاہ کی جو عظمت کا معیار ہے وہ تخت ہوتا ہے، اس کا تاج، اس کی فوج، دولت اور اس کا اقتدار لوگوں کے خوف سے قائم ہوتا ہے۔ بادشاہ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری اطاعت کریں۔ اسی لیے تاریخ کے بہت سے بادشاہ اپنے نام پتھروں، محلوں اور فتوحات میں محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے برعکس اگر صوفی کی بات کریں تو صوفی وہ شخص ہوتا ہے، وہ بھی دکھنے میں تو بادشاہ کی طرح انسان ہی ہوتا ہے، مگر صوفی دلوں کا مسافر ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس، خواہشات اور انا پر حکومت کرنے نکلتا ہے۔ اس کی سلطنت باہر نہیں ہوتی، بظاہر نظر نہیں آتی، اس کی سلطنت باطن پر قائم ہوتی ہے، یعنی وہ انسان کے اندر اپنی حکومت کو قائم کرتا ہے۔ صوفی کے پاس نہ تو کوئی فوج ہوتی ہے، نہ کوئی لشکر ہوتے ہیں، نہ خزانے ہوتے ہیں، نہ بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، مگر اس کے پاس سکون کی دولت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، محبت اور روحانی اثر اور فیض ہوتا ہے۔ صوفی کی جو عظمت کا معیار ہے وہ بادشاہ کی عظمت کے معیار کے برعکس عاجزی، محبت، خدمت خلق، ذکر الہی، صبر اور قرب الہی پر مبنی ہوتا ہے۔ صوفی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں۔ اصل فرق، بادشاہ دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے، جبکہ صوفی اپنے نفس کو فتح کرنے نکلتا ہے۔ بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک جائیں، صوفی چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے جھک جائے۔ بادشاہ کی طاقت تلوار سے چلتی ہے، صوفی کی طاقت کردار اور محبت سے چلتی ہے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اکثر اس کی سلطنت تقسیم ہو جاتی ہے اور اس کا نام و نشان آہستہ آہستہ مٹ جاتا ہے، اور آخرکار لوگ اس کی قبر کے نشانات کو بھی بھول جاتے ہیں، مگر صوفی کے مرنے کے بعد اس کی خوشبو صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک باقی رہتی ہے۔ تاریخ کا عجیب منظر یہ بعض دفعہ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ بادشاہ صوفیوں کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس سلطنت تھی، مگر حضرت داتا گنج بخش حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفیوں کے پاس دلوں کی حکومت تھی۔ سکندر اعظم دنیا فتح کرتا رہا، مگر ایک درویش کے جملے نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ دنیا فتح کر کے بھی وہ اپنے آپ کو فتح نہ کر سکا۔ مگر ایک حقیقت اور بھی ہے، اسلام میں اصل کمال یہ نہیں کہ انسان صرف بادشاہ ہو یا صرف صوفی ہی ہو۔ اصل کمال یہ ہے کہ طاقت بھی ہو اور دل میں عاجزی بھی ہو۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی تھی اور ان کے پاس زہد و تقویٰ بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس تلوار بھی تھی اور آنکھوں میں خشیت الہی بھی تھی۔ یعنی بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ میں اختیار بھی ہو اور کردار بھی ہو اور اس کا دل اللہ کے سامنے جھکا بھی رہے۔ ایک بہت اچھی بات ہے کہ بادشاہ وہ ہے جس کے حکم سے شہر بدل جایا کرتے ہیں، اور صوفی وہ ہے جس کی نظر سے دل بدل جاتے ہیں۔ اور اکثر دل بدلنے والا انسان تخت بدلنے والے انسان سے زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے۔ حکیم الامت قلندر لاہوری نے کیا خوب فرمایا ہے، نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔